بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ نمبر 10، مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فقہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ کو اس کی اجازت فرمائی دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرت نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ گرچہ نصرانی عیسائی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج انصاف پسند ہونے کی شہرت تھی، چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مردوں اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرت بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہوئے، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرت وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر الگ الگ ہو کر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے، تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں سے اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔